السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں، میرا نام آمنہ بطول ہے اور آج میں آپ کو جس موضوع پر بتانے جا رہی ہوں اس کا نام معاف کرنا سیکھو۔ خواتین و حضرات، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اتنا کہوں گی، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ خواتین و حضرات، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو۔ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ خواتین و حضرات، درود پاک دنیا میں بھی برکت لاتا ہے، آخرت میں بھی برکت لاتا ہے۔ دنیا میں بھی خیر کا سبب ہے اور آخرت میں بھی خیر کا سبب ہے۔ خواتین و حضرات، درود پاک کی کیا ہی بات ہے، شاعر نے کیا خوب لکھا ہے۔ دکھوں نے تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ مجھے یہ شعر بہت مزے کا لگتا ہے کہ کیا شاعر فرما رہا ہے، دکھوں نے تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ خواتین و حضرات، آج ایسے موضوع پر چند ایسی باتیں پیش کرنے جا رہی ہوں جس کی وجہ سے مسلمانوں میں محبتیں کم ہوتی جا رہی ہیں، نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں، بھائی چارگی، الفت، پیار، ایک دوسرے کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے اور بے چینی، بے قراری، تکلیف میں مسلمان زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو آج بہت ہی پیارا ایمان افروز واقعہ بتاتی ہوں۔ خواتین و حضرات، حضرت زید بن ثعانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ثعانہ ہیں، ان کے نام میں سین، عین، ہا آتا ہے۔ خواتین و حضرات، زید بن ثعانہ جب مسلمان نہیں تھے تو یہ یہودی عالم تھے۔ انہوں نے پیارے آقا سے کچھ کھجوریں خریدی تھیں، ایک مقررہ وقت میں طے پایا تھا۔ مثال کے طور پر ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا کہ اتنے دن بعد مل جائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں دینی تھی، کھجوریں دینے کی مدت ابھی آئی نہیں تھی، مطلب 1 یا 2 دن باقی تھے، مگر بڑے مجمع میں لوگوں کے سامنے زید بن ثعانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی اور کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ کر تیز نظروں کے ساتھ اونچی آواز کے ساتھ کہتا ہے، اے محمد، تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے، تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگاتے ہو، ٹال مٹول کرنا تم لوگوں کی عادت بن چکا ہے۔ صحابہ ساتھ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی تھے۔ آپ نے بڑی غور کے ساتھ کہا، اے اللہ کے دشمن، خدا کے رسول کے ساتھ اس طرح بات کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم، نبی کا ادب رکاوٹ نہ ہوتا تو میں تمہارا ابھی ابھی اپنی تلوار سے سر اڑا دیتا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عمر، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں مجھے کہنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کھجوریں دے دیجئے اور اس کو کہتے کہ نرمی سے بات کرو۔ اے عمر، اس کو کھجوریں دے دو اور تھوڑی زیادہ دے دینا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ دے دینا۔ اسی ٹائم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے آقا زیادہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم نے اس کو گورا تھا کیا پتہ اس کا دل ٹوٹ گیا ہو، تھوڑی زیادہ دے دینا تاکہ اس کی دلجوئی ہو جائے۔ خواتین و حضرات، یہ ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو کباہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں زید بن ثعانہ کے پاس کھجوریں دینے، کھجوریں دی، کچھ زیادہ بھی تھی۔ زید بن ثعانہ کہتے ہیں اے عمر میری جتنی تھی اتنی لے لی لیکن زیادہ کیوں؟ کہتے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بڑا گورا ڈانٹا آپ کو، اس سے تمہارا دل ٹوٹ گیا ہوگا، اس لیے زیادہ دی تمہاری دل جوئی کے لیے، زیادہ لے لو۔ زید بن ثعانہ کہتے ہیں اے عمر مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ عمر کہتے ہیں کون ہو؟ زید بن ثعانہ کہتے ہیں میں زید بن ثعانہ ہوں۔ عمر کہتے ہیں کہ تم وہی ہو جو یہودیوں کے بڑے عالم ہو؟ زید بن ثعانہ کہتے ہیں ہاں میں وہی ہوں۔ عمر کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں، کس طرح نبیوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، اتنا روڈ رویہ۔ خواتین و حضرات، اس ٹائم زید بن ثعانہ نے جو بات کی کمال کی بات کی۔ زید بن ثعانہ نے کہا سنو اے عمر، میں نے اللہ کی آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی نشانی پڑھی تھی اور ایک ایک کر کے ساری نشانیاں چیک کر لی، آخری نشانی رہتی تھی وہ بھی آج چیک کر لی۔ خواتین و حضرات، زید بن ثعانہ کہتے ہیں آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری نبی جو ہوں گے ان سے جتنی بھی بدتمیزی کی جائے، جتنا بھی روڈ رویہ کیا جائے، ظلم کیا جائے، ان کا اتنا ہی علم، بردباری، معافی بڑھتا جائے گا۔ اے عمر میں نے چیک کر لیا، اے عمر میں نے چیک کر لیا، یہ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ اے عمر میرے پاس بہت دولت ہے، میں آدھی رقم اللہ کی راہ میں اسلام میں وقف کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، ہے فلاح و کامرانی، ہے فلاح و کامرانی نبی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ ہے فلاح کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ خواتین و حضرات، یہ ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر وہ چاہتے تو کہتے اے عمر جاؤ اس کا سر قلم کر دو، لیکن نہیں، ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درگزر کرنا سکھایا اور درگزر کیا۔ خواتین و حضرات، یہ ہیں ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے طائف کے میدان میں اتنے پتھر کھائے، اتنے پتھر مارے گئے، ہمارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے پتھر مارے گئے۔ عرش کے دلہا ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، کونین کے والی ہیں، پوری نالین مبارک ان کی خون سے بھر گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، حضور حکم فرمائے طائف کی اس وادی کو تس نس کر دوں، لیکن فرمایا نہیں، یہ قوم مجھے ابھی پہچانتی نہیں، میں
رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ ایمان نہیں رکھتے تو کیا ہوا، کل ان کی اولاد ایمان لے آئے گی۔ اللہ کے حبیب نے انہیں معاف کیا۔ جاؤ آج دیکھو طائف میں بچہ بچہ مسلمان ہے۔ خواتین و حضرات، آپ سب کہتے ہیں نا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ نبی کی غلامی میں موت قبول ہے لیکن معاف کرنا قبول نہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہو جو ایک دوسرے کو معاف کرنا قبول نہیں آپ کو؟ ہمارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حملہ کرنے والے کو بھی معاف فرما دیتے تھے۔ آقا محمد مصطفیٰ کافر کو بھی معاف فرما دیتے تھے، اور آج ہم کلمہ پڑھنے والوں کو بھی معاف نہیں فرماتے۔ نعرہ لگاتے ہیں نبی کی غلامی میں موت بھی قبول ہے، اپنے آپ کو سمجھو، کیا جواب دو گے؟ آقا کو فتح مکہ کو بھول گئے ہو؟ 8 سنہ ہجری میں فتح مکہ ہوا تھا، مکہ میں دوبارہ قبضہ ہو گیا تھا مسلمانوں کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سب لوگ تھے جنہوں نے احد کے میدان میں صحابہ کو شہید کیا تھا، وہ بھی تھے لوگ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو چبایا تھا۔ مکہ میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے حضرت عبداللہ بن جعش کے ناک، کان، آنکھ کاٹ دی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی کا حمل ضائع ہوا تھا، جس حملے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر اونٹ کی اوجری رکھنے والے بھی تھے۔ اتنا ستایا گیا پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں 53 سال گزارے، وہاں اتنا ستایا گیا۔ 53 سال رہنے کے بعد مکہ چھڑوا لیا گیا۔ وہ سب سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اتنا ظلم کیا، آج ہم تو گئے۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو آج میں کیا اعلان کروں گا؟ کہا، حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، شفقت فرمائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ آج سب کے لیے عام معافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا۔ قریش والے رونے لگ گئے اور کلمہ پڑھ کر سب مسلمان ہو گئے۔ حضرات، یہ ہیں ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی۔ ایک بار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، کوئی ساتھ نہیں تھا، اکیلے تھے، اور ایک گورس نامی کافر آیا، ہاتھ میں تلوار تھی۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے، کوئی گارڈ نہیں تھا، ہاتھ میں ایک شخص کے تلوار تھی۔ اتنے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ گورس کہتا ہے، اب تمہیں کون بچائے گا؟ میرے آقا محمد مصطفیٰ نے اس ٹائم کیا خوب فرمایا، کہا، میرا اللہ۔ اتنا سننا تھا، گورس کانپ اٹھا اور تلوار گر گئی۔ میرے آقا نے تلوار اٹھائی اور کہا، اب تم مجھ سے کون بچائے گا؟ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ قاتلانہ حملہ کرنے آیا تھا نا، جان لینے آیا تھا نا؟ کہا، آپ کریم ہیں، شفقت فرمائیں گے، معاف کرنے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔